یہ ابھی پیشکش ہوئی ہے؟ نہیں، یہ میں نے کہا وقتاً فوقتاً یہی آ رہا ہوتا ہے کہ معافی مانگے، شروع سے یہی کہا جا رہا ہے تو عمران خان کو کہ معافی مانگے۔ دیکھیں آج کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ جو 9 مئی کے لیے جو انڈر ٹرائل تھے یا جن کو کنوکشن ہوئی تھی، جو آج ختم ہوئی ہے نا کنوکشن، بری ہوئے۔ اچھا دیکھیں، جو لوگ جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، آج عمران خان نے جو پیچھے آپ نے پچھلے ہفتے سنا ہوگا جو ہم عمران خان کا پیغام لائے تھے، اس میں عمران خان نے 4 چیزیں کہی تھیں۔ اخلاقیات جو میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، آپ نے وہ سنا تھا۔ تو جب آپ اخلاقیات ختم ہو جائیں تو آپ ایک ASI جو جس سے آپ جھوٹی گواہیاں کروا کے لوگوں کو 10-10 20 سال کی سینٹنسز دے رہے ہیں، کیوں کروا رہے ہیں؟ کیوں CCTV فوٹیج نہیں سامنے لاتے؟ کیونکہ CCTV فوٹیج آپ کو وہ سچ دکھا دے گا، اور بیچارے ASI کی جھوٹی گواہیاں ان کو کہتے ہیں یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، جھوٹی گواہیاں دو۔ تو یہ آپ جب اوپر سے اخلاقیات ختم ہو جائیں، آپ کے اوپر سے اخلاقیات، جب چور اور ڈاکوؤں کو اور جنہوں نے پیسے اور ووٹ بھی چوری کر لیا لوگوں کا مینڈیٹ، وہاں سے شروع ہو کے نیچے ASI کہے گا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ اگر مجھے کہیں گے میں بھی وہی کروں گا جو باقی سارا، جب اخلاقیات اوپر ختم ہو گئی ہیں تو نیچے ASI سے کیوں آپ امید رکھتے ہو؟ تو آج جیسے ہم نے کہا کہ ان کو سزا دنیا میں اگر کہیں ہوتے تو جو جھوٹی گواہی دیتے اس کو سزا ملتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا؟ آپ قرآن تو یہاں سمجھتے کچھ نہیں، قرآن پہ گواہیاں دینا، اخلاقیات کیا خوف آتا ہے سن کے کہ اس وقت قرآن پہ گواہی دینا کے اوپر کسی کا ضمیر ہی نہیں جاگ رہا ہے۔ یہ ساری گواہیاں قرآن پہ تو آپ مجھے بتائیں، قرآن خوف آ رہا ہے سن کر، اور خوف آتا ہے کہ آپ کون سے دین کی بات کریں گے، آپ کون سی اخلاقیات کی بات کریں گے، جب آپ نے اپنے پورے سسٹم میں ان دونوں چیزوں کو ختم کر دیا ہے، تو اس کے بعد آپ کو کون سے انصاف کی امید ہے؟ اب یہ جو جن کی میں ASI کی بات کر رہی ہوں، وہ تو نوکری کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ تیار ہو گئی ہے، اس کو سائن کر دو۔ اچھا جی آج میری باری ہے، لوگ کہتے ہیں اس طرح بلایا جاتا ہے اندر، ان کو کہتا ہے سائن، اور اس کی گواہی کہاں سے سچی ملے گی؟ کیمرے سے۔ میں جو افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اب اخلاقیات اتنی ختم ہو چکی ہیں کہ انسانوں سے گواہی میں آج ہم نے وہ جو وہاں ATC گئے ہوئے تھے، جہاں ہمارے وہ جو قید سے رہا ہوئے میں جیل پہ ان کے وہ وہاں پہ موجود تھے، میں نے کہا آپ بھولنا کبھی نہ، آپ تاریخ کا حصہ ہو، آپ اس چیز میں حصہ لے رہے ہو جو تاریخ کبھی نہیں بھولے گی۔ آپ بہادر لوگ ہو، آپ نے سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ جو مشکل کاٹ رہے ہو اس کی فکر نہ کرنا۔ عمران خان کہہ چکے، ابھی اس نے منگل کو میری بہنوں کو کہا ہے، اس نے بہت مطلب زور انداز میں کہا ہے کہ مجھے ساری زندگی قید میں رکھ لیں، میں ان کے ظلم کا نظام نہیں قبول کروں گا۔ بات ختم۔ میڈم آخری سوال یہ ہے، آپ کی پارٹی نے سارے اختلافات دور کر کے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے، اور نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے ان میں، جو بھی تھے ختم کر دیے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ ذرا نون لیگ کے پارٹی کے اندر جا کے کبھی ان کی بھی خبر ڈال دیا کریں، کوئی اختلاف نہیں ہے پارٹی میں، یہ ہمیشہ سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہماری فیملی کی ان کے ساتھ عمران خان کا میسج دینے کے لیے میٹنگز ہوئی ہیں، اور کوئی اعلان ہونا پڑے گا ایک، ٹھیک ہے؟ آپ جیسے عمران خان تحریک کا اعلان کرتے ہیں، اب ہم نے سب نے، اور میرے سے زیادہ ہمارے گھر میں جو بچے ہیں نا، میری بہن کی گرینڈ چلڈرن میں، وہ مجھے بتاتے ہیں، میں سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے نا، جب وہ اعلان کرتے ہیں عمران خان تحریک کا نا، تو ایک دم یہ حکومت ڈر جاتی ہے اور مذاکرات کے مطالبات کرنے لگ جاتی ہے، شہباز شریف بھی آ جاتا ہے، لیکن ایک ڈٹی کھڑی ہے جو وہ ہے نا، وہ مریم نواز، جس کے اندر اڈیالہ جیل ہے۔ اڈیالہ جیل میں ہمیں بتایا گیا ہے، یہ ہمیں بتایا گیا، اب یہ سن لیں، اور اگر کرنل نے نہیں کیا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ کرنل نہیں کر رہا۔ مریم نواز کی اتنی جان نکلی ہوئی ہے کہ یہ وہ کر رہی ہے کہ کتابیں بند کر دو عمران خان کی، یہ کیوں نہیں ٹوٹ رہا، وہ اس کی ملاقاتیں بند کر دو، آواز بند کر دو، عمران خان کی ایک آواز باہر نہ آئے۔ میری بہنیں 15 منٹ بات کرتی ہیں تو ان کو شور مچا دیتی پولیس کے یہاں سے اٹھ جائیں، 15 منٹ۔ عمران خان کا ہفتے میں صرف 15 منٹ کی دنیا کے ساتھ اب ملاقات ہے،
تو یہ مریم نواز کا نام آیا ہے کہ وہ کہتی ہے کتابیں بھی نہ دینا، ملاقاتیں بند کرو، کسی کو ملنے نہ دینا، آواز بند کر دو، کیونکہ یہ نون لیگ والے کی جان نکلی ہوئی ہے کہ کیا پتہ اسٹیبلشمنٹ ان کو نہ گرا دے۔ اچھا بہت جب بات کریں عمران خان کہ تحریک کا آغاز کریں تو اسی وقت حکومت کہتی ہے بات چیت کرو، اور اسی میں بات کو اب بات چیت بھی نہیں یہ کرنے، ان سے کیا بات چیت کرنی، جیسے عمران خان نے کہا ہے، کیونکہ ہمیں تو ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی بات چیت کرنی کس پہ۔ ہاں سیٹیں واپس کر دیں، عمران خان یہی کہہ رہے ہیں نا، سیٹیں واپس کر دو، وہ نہیں کرنا۔ ججز کو تو عمران خان کے کیس ہی نہیں سن رہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، آپ تو یہاں تحریک کے لیے آ رہے ہیں، اب ہم 3-4 مہینے سے ہم ہائی کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی جج چھٹی پہ ہے، کبھی پروسیکیوشن پتہ نہیں تیاری نہیں ہے اس کی، چھٹی پہ چلی جاتی ہے، تو وہ ہر حربہ استعمال ہو رہا ہے کہ عمران خان کے 8 کیسز لاہور ہائی کورٹ کے نہ سنے جائیں، اور یہاں پہ القادر میں عمران خان، ان دونوں میں بیل ہونی ہے، ان دونوں میں بیل ہو جائے عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ اور لیکن یہ اب ان کو پتہ ہے کہ یہ کیسز اتنے احمقانہ ہیں کہ کوئی جج جرت ہی نہیں کر رہا کہ اگر اس کو سن لیتا ہے تو وہ کرمنل ہوگا، مطلب وہ مجرم ہوں گے اگر عمران خان کو کیس سننے کے باوجود رہائی نہ دیں، کیونکہ تاریخ ان ججز کو بھولے گی نہیں، ان کو احساس ہے اس چیز کا کہ اگر یہ بات جب وہ اگر غلط فیصلہ دیتے ہیں، تاریخ ان کی یہ تاریخ بھی نہیں بھولے گی، اور ان کی اگلی پوری 10 نسلوں کو نہیں بھلانے دیں گے کہ جو انہوں نے یہ جرم کریں گے عمران خان کے خلاف۔ تو اس لیے یہ چیز چلے گی، اس کا ہم یہ نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھ جائیں گے، ہم اگر آپ عدالتوں میں تو ہم بھی عدالتوں میں ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم سارے اکٹھے ہیں اس چیز میں۔ یہ بالکل ہمارے خلاف جرم ہو رہا ہے، ہمارے خلاف ظلم ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم کھڑے ہو سکتے ہیں تو پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے نہیں گھبرا رہے ہیں، اور آپ بھی نہیں گھبرانا انشاءاللہ۔ اور آپ کی پڑھائی اگر تھوڑی دیر ہوگی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ